ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ حمد و صلاۃ کے بعد بہت احترام کے لائق حاضرین اور سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہم نے اس مہینے میں کچھ گفتگو کی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے. آپ کی سیرت کو پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، اور اس تعلق کو نبھانا کیسے ہے. ان تمام باتوں کا اگر کوئی ہمیں سوال اور جواب میں دیکھنا ہے تو سیرت سیدنا صدیق اکبر کو ہمیں پڑھنا چاہیے. بہت سے روشن پہلو ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ یقیناً ہم بھی اس راہ پہ چل کے اپنی زندگی کو شاندار اور بہترین بنا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ مالک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس ایمان کی بدولت ہمیں ایمان والا کہا اور بولا جاتا ہے. خالق کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر متعدد مقامات پر جو ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، وہ انداز یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور کہیں پر ایمان کا جو انداز بیان ہے مومنوں کا، اس کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور کسی مقام پر خوشخبری کے انداز میں بات بتائی گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ اور فضول باتوں سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح دیگر مقامات پر بھی اہل ایمان کا تذکرہ ملتا ہے.
اور ایک مقام پر تذکرہ یوں ملتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ ہم بھی دوستی کا دم بھرتے ہیں اور بہت سے ہمارے دوست بھی ہیں اور ہوں گے، لیکن دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے قرآن کے اس نص کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ جو ہم دوستیاں لگاتے ہیں، ہم تعلقات قائم کرتے ہیں، آیا اس نہج پہ وہ دوستی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور ہم اس کے تقاضے کو پورا کرتے کہ نہیں کرتے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے آپس میں دوست ہیں۔ تو جب دوست ہیں تو پھر تقاضا کیا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف۔ اس دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں۔ دوستان عزیز، قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اگر دوستی کسی مقام پہ رکھتے ہیں تو کیا کبھی اس انداز سے سوچا ہے ہم نے کہ ہمارے دوست کا بھلا ہو جائے، وہ برائی سے بچ جائے، یا ہم نے اس کے برائی کے اندر شامل ہو کر اس کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں؟ ایمان والوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک مقام پہ یوں بھی ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان، کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے رب کائنات نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، پینے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس قدر نعمتیں ہیں، اس قدر نعمتیں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ کھانے والی چیزوں میں جو انسان کی غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، دوستان عزیز، ان میں سے وہ جانور بھی ہیں جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اس قسم کے جو جانور ہیں یہ انسان کی غذا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ بھیڑ ایک حلال جانور ہے، بکری ایک حلال جانور ہے، گائے ایک حلال جانور ہے، حلال ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا اس حلال جانور کے ہم تمام اعضاء کو کھا لیتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھ لینا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، انتخاب آپ کے پاس ہے کہ آپ انتخاب کس چیز کا کرتے ہیں، حرام کا انتخاب کرتے ہیں یا حلال کا انتخاب کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں پاس پاس ہیں۔ مرغی بنوانے جاتے ہیں عزیزان من، تو ہوتا کیا ہے، وہ ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کی بہت سی علائشیں اور اس کی بہت سی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، اور اس میں سے جو گوشت ہے وہ نکال کر اس کو کھانے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح اور جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے بھی جو کھانے والی چیز ہے، گوشت ہے، اس کو نکال لیا جاتا ہے، باقی بہت سی آلائشیں پھینک دی جاتی ہیں۔ سبق ہمیں کیا مل رہا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، بہت سارے معاملات ملیں گے۔ کسی مجلس میں بیٹھنا ہوا، کسی محفل میں بیٹھنا ہوا، دوستوں کی مجالس میں بیٹھنا ہوا، تو وہاں پہ یہ نہیں کہ آپ تمام چیزیں لے کے آ جائیں، انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ آپ وہاں سے کون سی چیز لے کے آ رہے ہیں۔ اور جو صاحب شعور لوگ ہوتے ہیں، یقین مانیے وہ تو اس قدر زیرک ہوتے ہیں، اس قدر عقل مند ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں سے بھی چیزیں نکال لیتے ہیں جو بظاہر اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ کام کی چیز، مفید چیز اس میں سے بھی نکال لیتے ہیں، کسی مقام سے نصیحت نکالتے ہیں اور کسی مقام سے کوئی کام کی بات نکال لیتے ہیں۔ بہرحال اپنا اپنا ذوق ہے۔ تو ایمان والوں کو فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ انسان کو کھاتے ہوئے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے
اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے پاکیزہ رزق کے اندر کہیں کوئی ناپاک چیز تو شامل نہیں ہو رہی، کہیں کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہو رہی کہ جس کے نتیجے میں اس کا سارا پاک رزق بھی ناپاک ہو جائے۔ بس یہی وہ شعور ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ آپ نے حلال اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے بہت غور کرنا ہے، بہت سوچنا ہے کہ میں اس کو صرف حلال انداز میں حاصل کروں اور اس کو اسی انداز میں استعمال کروں جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک اور پہلو، اور وہ پہلو بڑا جھنجھوڑنے والا ہے، بڑا ہلا دینے والا ہے۔ جب رزق کی کمائی کی بات کرتے ہیں، سورسز کی بات کرتے ہیں، تو عزیزان من ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے۔ یہ جو دولت میرے پاس آ رہی ہے، وسائل میرے پاس آ رہے ہیں، کہیں کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر تو میں نے نہیں حاصل کیے، کسی کو دھوکہ دے کر تو حاصل نہیں کیے، کسی کے مال پر ناحق ڈاکہ ڈال کر تو نہیں حاصل کیے، کہیں رشوت تو نہیں لی، کہیں اپنے کام کے اندر میں نے کمی کر کے اور میں نے معاوضہ حاصل تو نہیں کیا۔ ذمہ داری میری بنتی تھی صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک کام کرنے کی، اور میں تو کام پہ ہی 9 بجے پہنچا، اور کام پہ پہنچنے کے بعد بھی میں نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ تمام میرے دوست اس بات کو غور سے سن لیں، مزدوری کرتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں، ملازمت کرتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں، کاروبار کرتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرات گرامی کمٹمنٹ آپ کر چکے ہیں اپنے آجر کے ساتھ، اور وہ آجر سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں نے اتنی مزدوری آپ سے لینی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیار ہوں، میں راضی ہوں دینے کوئی مزدوری، اور آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اس مزدور کو بھی دیکھنا ہے، اس مستری کو بھی دیکھنا ہے، اس ملازم کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ وقت کس کام میں گزرا ہے۔ اگر آپ موقع پہ پہنچ بھی گئے ہیں اور پہنچنے کے باوجود آپ اپنے کام کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے تو آپ اپنا رزق حلال نہیں کر رہے۔ کلوا من طیبات، رب کا فرمان ہے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ رزق پاک کب ہوتا ہے؟ جب محنت سے کمایا جائے، جب دیانتداری سے کمایا جائے، جب کام کا حق ادا کیا جائے، اپنی ذمہ داری پوری کی جائے، تو تب وہ چیز آپ کے لیے حلال اور جائز ہوتی ہے۔ دوستان عزیز، تو ہم سورس آف انکم کو دیکھیں گے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے، ذرائع آمدن کیا ہیں، وسائل میرے پاس کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور جب سورس آف انکم دیکھیں گے تو اس کے بعد اگر اس میں کچھ خرابی ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر وہ ٹھیک ہیں تو الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عزیزان من، جب رزق حلال انسان کے وجود میں جاتا ہے تو یقین مانیے نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور ذہن انسانی کو اللہ جلا بخشتا ہے، تازگی عطا فرماتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے۔ جب رزق حلال انسان کے وجود میں جاتا ہے تو رب کی اطاعت کا جذبہ بھی از خود اس کے اندر سے بیدار ہوتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے یار جس رب نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور مجھے پیٹ بھر کر کھانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اب حق یہ ہے کہ اس مالک کے حضور قیام بھی کیا جائے، اب حق یہ ہے اس کی بارگاہ میں رکوع بھی کیا جائے، اب حق یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا جائے۔ بڑی کمال کی بات ہے جب انسان بندہ بن کر اور اس کا چاہنے والا بن کر اس کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے، وہ بڑی محبت سے دیکھتا ہے۔ اور جب انسان مزید عاجزی کرتا ہے تو قیام کے بعد رکوع میں جاتا ہے۔ یہ عاجزی کی اس سے اگلی سٹیپ ہے،
اس سے اگلا درجہ ہے کہ انسان جھک کر رب کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، میرے رب میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، اور زبان سے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اپنی زبان سے پکارتا ہے۔ اور جب رزق حلال کے نتیجے میں انسان مزید عاجزی رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پھر کہتے کہ مودیاں رب دی بارگاہ چ ڈگ پینا، سجدے کی جا کے رب کی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا۔ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کو، انسان کو، وہ سجدہ ہے۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں، رب کا فرمان ہے کہ سجدہ کر اور میری قریب 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 ہوتا چلا جا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یقین مانیے یہ رزق حلال سے کے بعد رب کی بارگاہ میں جھکایا جانے والا سر جب اٹھتا ہے تو اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے، رفعت عطا فرما دیتا ہے، بزرگی عطا فرما دیتا ہے، اور انسان کو مقام عطا فرماتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی سرخرو اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کلوا من طیبات ما رزقناکم، مثال ایک اور دے کر بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ ایمان والوں کے حوالے سے فرمایا کہ کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ دیکھیے پانی وہ چیز ہے جس میں کچھ آبی مخلوق پرورش پاتی ہے، اور اس آبی مخلوق میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے، ایک جاندار وہ بھی ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مچھلی۔ مچھلی حلال ہے، پانی کی مخلوق ہے۔ انسان محنت کر کے، کوشش کر کے اس غذا کو وہاں سے حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد استعمال میں لاتا ہے، لیکن انسان اگر یہ سوچے کہ یار یہ مچھلی پانی میں پلنے والی مخلوق ہے، اس کا مطلب کہ پانی کے اندر جو مخلوق بھی پیدا ہوتی ہے وہ ساری حلال ہو جانی چاہیے۔ اگر انسان اس تصور کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، پھر نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے، وائلیشن کے زمرے میں آتا ہے، اور بالآخر اس کے لیے ان بطش ربک لشدید کا فرمان جاری ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، دیکھنا ہمیں ہے، سوچنا ہمیں ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھا جائے اس میں سے کون سی چیز ہم نے استعمال کرنی ہے اور کون سی چیز استعمال میں آنے والی نہیں ہے۔ کس معاشرے کے اندر آپ گئے، کس سوسائٹی کے اندر گئے، کس محفل کے اندر گئے، عین ممکن ہے وہ محفل آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، وہ بات آپ کے ذہن کے مطابق نہ ہو، لیکن وہاں سے بھی آپ کو خوبی کا پیغام مل سکتا ہے، اچھائی کا پیغام مل سکتا ہے۔ عزیزان من، تو آج کی گفتگو کے اندر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ انسان کی فکر ہے، انسان کی سوچ ہے، وہ ہر مقام سے بہتری لے سکتا ہے۔ دفتر میں ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار میں ہے، کاروبار کرتا ہے، محلے میں رہتا ہے، جس مقام پر بھی ہو اس کے لیے بہتری کے پہلو موجود ہیں، اور بہتری کے پہلو لینے کے لیے ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا ہوگا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دوستی کے تقاضے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی خیرخواہی بھی چاہے اور نیکی کا راستہ بھی اس کو بتانے والا بن جائے۔ اللہ رب قدوس ہم سب کو جذب صدیقی نصیب فرمائے اور ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔